من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فارن پالیسی انالیسز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے فارن پالیسی میکنگ ان یو ایس اے، اور آج ہم ڈسکس کریں گے دو ایکٹرز کو، نیشنل یا دو اس طرح چیزوں کو جو اثر انداز ہوتی ہے فارن پالیسی میکنگ پر یا فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ پر یا فارن پالیسی امپلیمنٹیشن میں پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں، یا ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ دونوں انٹرسٹ گروپس اور دوسرا چیز ہے وہ ہے میڈیا، وہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے فارن پالیسی امپلیمنٹیشن میں پر، اور کردار کیا ہے ان کا فارن پالیسی میکنگ میں یا فارن پالیسی میں۔ سب سے پہلا ہمارے ساتھ ہے انٹرسٹ گروپس، اور ہم کہتے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ہم فارن پالیسی انالیسس کے لٹریچر میں کہتے ہیں کہ انٹرسٹ گروپس جو ہے یہ لابنگ کرتے ہیں، مختلف پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں، مختلف لیجسلیٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں، مختلف ڈیسیجن میکرز کو انفلوئنس کرتے ہیں اپنی اپنی انٹرسٹ کو، اپنی مفادات کو پورا کرنے کے لیے۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ مختلف گروپس ہیں، مختلف نیشنل گروپس کی مختلف ٹائپس ہیں، اور ان کے اپنی جتنی بھی ہیں اپنے اپنے الگ الگ ایجنڈے ہوتے ہیں، اور اپنی ایجنڈے کے لیے وہ اثر انداز کرتے ہیں، یا اس کو اپنی جو مفادات ہے فلفل کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈیسیجن میکرز کی طرف جاتے ہیں، ایک پراپر چینل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، یا پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں، یا لیجسلیٹرز کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اس طرح ہے کہ جو بھی لوگ ڈیسیجن میکنگ پر یا ڈیسیجن میکرز ہے یا زیادہ تر اثر انداز ہوتے ہیں ڈیسیجن میکنگ پر، ان کا یہ جو انٹرسٹ گروپس ہے یہ وہاں پر جو ہیں وہ اپروچ کرتے ہیں ان لوگوں کو۔ یہ ٹاپک تو پہلے بھی پچھلے لیکچرز میں ہو چکا ہے۔ فارن پالیسی اچھا، ان فارن پالیسی نیشنل انٹرسٹ گروپس اور ڈومیسٹک ایڈوکیسی آرگنائزیشن وچ سیک ٹو انفلوئنس the گورنمنٹس فارن پالیسی۔ یہ بات تو ہو گئی۔ ان آرڈر ٹو بلڈ اینڈ مینٹین دیئر انفلوئنس دے یوز ٹیکٹکس اگینسٹ فرامنگ the issue and shaping the terms of debate۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ فارن پالیسی انالیسز میں جو ہم کہتے ہیں کہ انٹرسٹ گروپس جو ہے وہ مختلف چینلز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ میڈیا یوز کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے ڈیسیجن میکرز کو اثر انداز کرتے ہیں، پریشرائز بھی کرتے ہیں، یا دوسری جو پراپر چینلز ہے جو لیگل بھی ہے وہ یوز کرتے ہیں تاکہ اثر انداز ہو یہ ڈیسیجن میکنگ پر، یا ڈیسیجن جو فارن پالیسی ہے فارن پالیسی پر اثر انداز ہو، ڈیسیجن میکنگ پر اثر انداز ہو۔ ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ اپنے انفلوئنس کو بلڈ کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مینٹین بھی رکھتے ہیں ڈیسیجن میکر پر۔ دے یوز ٹیکٹکس، دے یوز کرتے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے، مختلف ایشوز جو ہے یہ فریم کرتے ہیں، جس طرح ہم نے کہا کہ اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انٹرسٹ گروپس جو ہے یہ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپنی ٹیموں کے ذریعے سے ایک ایشو کو بار بار جو ہے پروپیگیٹ کرتے ہیں، یا اس طرح بھی ہے کہ یہ اپنی نہ صرف یہ کہ وہ فریم کرتے ہیں کوئی ایشو کو، دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اگر میڈیا کو، سوشل میڈیا کو یہ اگر یا آسان الفاظ میں یہ ان کا پروپیگنڈا جو ہے یہ عوام تک پہنچتی ہے، تو ظاہری بات ہے ان چیزوں کا، ان ایشوز پر پھر عوام سے جو ہے وہ ایک ریئیکشن آ جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ریئیکشن آنے سے یا آنے پر جو ہے یہ وہی ایشوز جو ہے وہ فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹرمز آف ڈیبیٹ ایون بھی وہ یہ شیپ کرتے ہیں، ایشوز کو فریم بھی کرتے ہیں۔ آفرنگ انفارمیشن اینڈ انالیسس ٹو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز، یہ انفارمیشن دیتے ہیں یا انالیسس دیتے ہیں جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں یا لیجسلیٹرز ہیں۔ اس طرح بھی ہے کہ اکثر تھنک ٹینک کا جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، وہ بھی ان کے اثر کے مطلب ان کے اثر انداز ہوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اینڈ مانیٹرنگ دا پالیسی پروسیس اینڈ ریئیکٹنگ ٹو اٹ۔ ظاہری بات ہے کہ اگر میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہو، لیجسلیٹرز آپ کے ہاتھ میں ہو، ڈیسیجن میکرز تک آپ کا اپروچ ہو، یا جو پولیٹیکل پارٹیز ایون ہیں وہاں پر ان کا آپ کا کچھ سٹیکس ہو، تو ظاہری بات ہے کہ آپ جو ہے اثر انداز ہو سکتے ہیں ڈیسیجن میکنگ پر۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ خصوصاً میڈیا یا میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، یا بکس کے ذریعے سے، یا مختلف چینل سے یہ چیزوں کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور یہی چیزیں جو ہے پھر
ان کا ریئیکشن جو ہے یا ان کا اثر جو ہوتا ہے وہ ڈیسیجن میکنگ پر ظاہری بات ہے کہ ہوتا ہے. مانیٹرنگ دا پالیسی پروسیس اچھا تھرو disseminating supplementary information, letter writing campaigns, calling for additional hearings or legislation, and supporting or opposing candidates during election. یہ باتیں تو ساری ہو گئی کہ ٹیکٹکس ان کے پاس یہ ہے کہ یہ مختلف ایشوز کو فریم کرتے ہیں، ٹرمز آف ڈبیٹ جو ہے وہ شیپ کرتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، انالیسز دیتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ مختلف ٹیکٹکس سے مختلف ذریعوں سے یہ اثر انداز کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ یہ پبلک اوپینین کو اثر انداز کرتے ہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ اثر انداز ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف ٹیکٹکس کے ذریعے سے، مختلف اپروچز سے ڈیسیجن میکرز پر یا لیجسلیٹرز پر، کہ ان کے فار ایگزامپل ان کے حق میں لیجسلیشن ہو جائے، ان کے حق میں ایک چیز جو ہے ایک کام شروع کیا جائے. فار ایگزامپل اگر ہم امریکہ، ظاہری بات ہے کہ ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ امریکہ میں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لیٹر رائٹنگ کمپین یا انفارمیشن جو ہے یہ ان کو پھیلانا، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا پر، تو میڈیا اگر ہم کہتے ہیں ظاہری بات ہے کہ ہم ایون یہاں تک کہتے ہیں کہ وار جو ہے، جو امریکہ جتنی بھی وارز میں انوالوڈ ہے آج تک دوسری ممالک میں، یہ بھی انٹرسٹ گروپس کے کہنے پر یا ان کی لابنگ پر جو ہے، یا ان کی ایما پر یا ان کی انٹرسٹ کے لیے امریکہ جو ہے یہ انوالوڈ ہے، یا جا نہیں سکتی واپس، یا اپنے آپ کو یہ وارس جو ہے جتنی بھی جنگیں ہیں مڈل ایسٹ میں ہو، افغانستان میں ہو، یا دنیا کی دوسری ممالک میں ہوں، وہاں پر یا وہاں سے یہ آئی بھی انہی کی اثر کی وجہ سے ہے، اور آج تک ہے بھی، یا آج تک یہ انٹرسٹ گروپس جو ہے مختلف انٹرسٹ گروپ، اور ظاہری بات ہے زیادہ تر وہی گروپس جن کے ویپنس کی انڈسٹریز ہو، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی پروڈکشن کے لیے کچھ چیز کوئی جگہ ڈھونڈتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ لابنگ کرتی ہے جتنی بھی انٹرسٹ گروپس ہے، اور خصوصاً جو ویپنس کا کاروبار کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ایون یہاں تک ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ وارز جو ہے ان کے اثر سے یا ان کے اثر انداز ہونے سے، یا ان کا ایک بہت بڑا اثر ہے وار شروع کرنے پر یا وہی انہیں ڈیسیجنز پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر انگیج ہونے پر، یا انٹرسٹ گروپ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے ان وار سے، ان جنگوں سے باہر نہ نکلے. ایک اور اگزامپل یہ بھی ہے کہ جتنے بھی فار ایگزامپل دوسرے ممالک جو ہے وہ ویپنز خریدتے ہیں امریکہ سے، تو انہی ممالک کے ساتھ امریکہ جو ہے انہی نیشنل انٹرسٹ گروپس کے ذریعے سے، ان انٹرسٹ گروپ کی وجہ سے جو ہے ریلیشن جو ہے امریکہ اور ان ممالک کی ریلیشن ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے وہ بہت بہتر ہے، تاکہ یہ گروپس جو ہے اپنی ویپنز جو ہے یہ بیچے ان جو اسٹیٹس ہیں ان پر. دوسرا ہمارے ساتھ ہے میڈیا. اگر ہم دیکھیں تو امریکہ، ہم اگر فارن پالیسی لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پر بھی یہ ایک چیز ہے نظر آ جاتی ہے کہ جتنا بھی ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہم ایگزامپلس دیتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے، اور امریکہ بھی اس طرح ہے کہ میڈیا جو ہے ایجنڈا سیٹنگ ان فارن پالیسی، ظاہری بات ہے کہ وہ میڈیا کا ایک بہت زیادہ رول ہے. اگر ہم ریمائنڈ کریں وہی لٹریچر کو یا فارن پالیسی انالیسس کی ایز اے ڈسپلن، اگر ہم وہی اپروچ سے دیکھیں یا وہی لینس سے دیکھیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے دو تین چیزوں میں میڈیا جو ہے انوالو ہوتی ہے. سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پبلک اوپینین کو اثر انداز کرتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پبلک اوپینین پھر جو ہے اثر انداز ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ پر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میڈیا جو ہے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ میڈیا جو ہے اپنے مفادات کے لیے، یا ایون ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری پارٹیز کے مفادات کے لیے، انٹرسٹ گروپس کے مفادات کے لیے، لیکن میڈیا کا کردار اس طرح ہے کہ وہ مختلف ایشوز کو فریم کرتی ہے، یا جو جس طرح یہ چاہتے ہیں وہی پکچر جو ہے لوگوں کو دیتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ان چیزوں سے لوگوں کے یا عوام کے زور سے جو ہے یہ فارن پالیسی ایشوز پر اثر انداز ہوتی ہے، یا فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ پر اثر انداز ہوتی ہے. ون وے ان وچ دا میڈیا could set the agenda is if it is in an area in which very few Americans have direct knowledge of the issue. ظاہری بات ہے، اور وہاں پر یہ زیادہ تر اثر انداز ہوتے ہیں، ایشو کو فریم کرتے ہیں جہاں پر امریکن لوگوں کو زیادہ تر وہ پتہ نہ ہو کہ کس طرح جو ہے سچویشن کس طرح ہے. اگر ہم دیکھیں تو
ویتنام وار کی بات ہم کرتے ہیں. ویتنام وار میں اس طرح تھا کہ ویتنام وار میں خصوصاً میڈیا نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، فارن پالیسی کو بہت زیادہ اثر انداز کیا تھا، اور میڈیا کی وجہ سے لوگ آگے نکل آئے، لوگوں نے پروٹیسٹ کیے، لوگوں نے ڈیمونسٹریشنز کیے، لوگ جو تھے وہ روڈوں پر آئے، اور امریکہ کو ویتنام وار سے جو ہے امریکہ کو یا ڈیسیژن میکرز کو میڈیا کے ذریعے سے یا لوگوں نے پھر پریشرائز کیا کہ وہ امریکہ جو ہے اپنی فورسز جو ہے وہ ویتنام سے باہر جو ہے نکالے. تو ظاہری بات ہے کہ ویتنام کی اگر ہم جو ہے ایگزامپل دے دیں یا دوسری چیزوں کے ایگزامپل دے دیں تو میڈیا جو ہے وہ دو تین چینل سے اثر انداز ہوتی ہے فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ پر. اور ظاہری بات ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں چونکہ میڈیا جو ہے ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہوتی ڈیسیجن میکنگ میں، تو یہ انڈائریکٹلی اثر انداز ہوتی ہے تھرو پولیٹیکل پارٹیز، تھرو پیپل یا عوام کے ذریعے سے، یا یہ بھی ہے کہ یہ پریشرائز کرتی ہے مختلف پارٹیز کو، مختلف لیجسلیٹرز کو، مختلف ڈیسیجن میکرز کو، تاکہ ایک چیز جو ہے ایک کام کیا جائے یا نہ کیا جائے.